کہ یہ جو سارے کے سارے انسٹیٹیوشن ہیں یہ مل کے یعنی کہ پوری کی پوری گورنمنٹ آف پاکستان اور اسٹیٹ کے تمام انسٹیٹیوشن جو ہیں ان کا 100% آئی ریپیٹ لیک آف انٹرسٹ ہے. دے ڈو ناٹ وانٹ ٹو پرسو اٹ افیکٹولی, اور نظر یہ آتا ہے کہ یہ ڈیلیبریٹلی یہ چاہتے ہیں کہ اس کا کبھی کوئی واضح حل نظر نہ آئے, اور یہ جو اس وقت کی پوزیشن ہے یہ اس کو مینٹین کرنا چاہتے ہیں جو کہ بڑی شدید مایوس کن ہے. میں لاسٹلی ایک دفعہ پھر دہراتا چلوں, دس از اے کریڈیبلٹی ٹیسٹ آف ایوری انسٹیٹیوشن ان پاکستان ٹو ریچ ٹو اے فیئر اینڈ لاجیکل اینڈ آف دس پروسیڈنگ. کے واضح طور پر یہ سچ سامنے آنا چاہیے کہ کس نے شہید ارشد شریف کو قتل کرنے کی پلاننگ کی, کس نے جو ہے وہ اس کی ایگزیکیوشن کی, جس کا جو رول ہے وہ سامنے آنا چاہیے. لیکن اب تک آئی ریپیٹ کے تمام پاکستان کے ادارے جو ہیں وہ اپنے ہی شہری کو انصاف دینے کے لیے غیر مؤثر نظر آتے ہیں اور فیل ہو گئے ہیں. جو فرسٹ جج تھی اس کی ابھی تک نظر یہ آ رہا ہے کہ یہ جو سپریم کورٹ آف پاکستان نے جو آرڈر کیا تھا ایک اسپیشل جے ٹی کانسٹیٹیوٹ کریں, اس کی جو پروگریس اب تک نظر آ رہی ہے نا وہ واضح طور پر یہ نظر آ رہا ہے کہ ایک تو جان بوجھ کے اس کو پروسیس کو سلو کیا جا رہا ہے, اور دوسرا یہ بھی نظر آ رہا ہے کہ جو فرسٹ فیکٹ فائنڈنگ رپورٹ تھی جو ایف آئی اے اور انٹیلیجنس بیورو آئی بی کے دو ریپرزنٹیٹیو نے کی تھی, اور وہ اٹ واز اے گائیڈ لائن پروسیڈنگ تھی جس کی بنیاد پر آگے بڑھنا تھا. لیکن اس کو نظر یہ آ رہا ہے کہ غیر مؤثر کرنے کے لیے جو آلریڈی رپورٹ جمع ہو گئی ہے یہ اس طریقے سے نا اس پروسیڈنگ کو آگے بڑھایا جا رہا ہے. دس ایٹ دا مومنٹ از اے ٹیسٹ, کریڈیبلٹی ٹیسٹ آف ایوری سنگل انسٹیٹیوشن ان پاکستان. ایک پاکستانی معزز شہری جو ہے اس کو شہید کیا گیا ہے, براڈ ڈے لائٹ میں مرڈر کیا گیا ہے. یہ واضح طور پر نظر آ رہا ہے کہ وہ واضح طور پر کور اپ کرنے کے لیے یہ اسپیشل جے ٹی جو ہے نا وہ کام کرتی نظر آ رہی ہے, اور اس کی اب تک جو پروسیڈنگ ہے وہ بالکل بھی جو ہے نا وہ فروٹفل نہیں ہے, یہ بالکل مایوس کن ہے. اچھا سر, یہ بتائیے گا, جج صاحبان نے یہ سوال بھی کیا کہ جی جو سٹیپس تھے اس کیس کو ادھر سے انویسٹیگیٹ کرنے کے لیے وہ پورے نہیں کیے گئے, اور جو نظر آیا واضح طور پہ کیا آپ کہہ سکتے ہیں کہ جو جے ٹی بنائی گئی تھی اب تک کی جو بھی جتنی بھی تفتیش ہوئی ہے وہ تقریباً اس معاملے کو لٹکانے کے لیے یا کچھ اور؟ دیکھیں وہ جو سپریم کورٹ آف پاکستان نے آنریبل سپریم کورٹ آف پاکستان نے جن چیزوں کی نشاندہی کی ہے وہ بڑی رائٹ ڈائریکشن میں ہے, اور نظر آ رہا ہے کہ یہ جو اسپیشل جے آئی ٹی ہے یہ میلافائڈلی پروسیڈ کر رہی ہے. ان کا لیک آف انٹرسٹ ہے, یہ قطعی طور پر بھی جو ہے وہ اس کیس کے لاجیکل اینڈ پہ پہنچنا نہیں چاہتے. یہ جان بوجھ کے جو پہلے ہی چیزیں فیکٹ فائنڈنگ رپورٹ کے تھرو سامنے آ چکی ہیں ان کو غیر مؤثر کرنے کے لیے یہ اپنی کارروائی آگے بڑھا رہے ہیں. میں پھر کہہ رہا ہوں کہ پورے پاکستان کے ہر انسٹیٹیوشن کا یہ کریڈیبلٹی ٹیسٹ ہے جس میں اب تک یہ جو اسپیشل جے آئی ٹی ہے یہ مکمل طور پر فیل ہے. سر جو 7 اب مارچ میں انہوں نے پھر سے پروسیجر دے دیا ہے, تو یہ کیا اسی طرح چلتا رہے گا؟ دیکھیں سپریم کورٹ آف پاکستان نے ایک جوڈیشل اوور سائٹ رکھتے ہوئے اس عمل کو آگے بڑھانے کے لیے ایک سرٹن ڈائریکشنز پاس کی ہیں, اور ایک جنرل گائیڈ لائنز بھی وہ آپ کے سامنے آئی ہیں جس کے تحت یہ پروسیڈنگ جس سکوپ میں آگے بڑھنی چاہیے. اور سپریم کورٹ نے بھی بار بار رادر شدید مایوسی کا اظہار کیا, جس سے نظر آ رہا ہے کہ یہ جو سارے کے سارے انسٹیٹیوشن ہیں یہ مل کے یعنی کہ پوری کی پوری گورنمنٹ آف پاکستان اور اسٹیٹ کے تمام انسٹیٹیوشن جو ہیں ان کا 100% آئی ریپیٹ لیک آف انٹرسٹ ہے. دے ڈو ناٹ وانٹ ٹو پرسو اٹ افیکٹولی, اور نظر یہ آتا ہے کہ یہ ڈیلیبریٹلی یہ چاہتے ہیں کہ اس کا کبھی کوئی واضح حل نظر نہ آئے, اور یہ جو اس وقت کی پوزیشن ہے یہ اس کو مینٹین کرنا چاہتے ہیں جو کہ بڑی شدید مایوس کن ہے. میں لاسٹلی ایک دفعہ پھر دہراتا چلوں, دس از اے کریڈیبلٹی ٹیسٹ آف ایوری انسٹیٹیوشن ان پاکستان ٹو ریچ ٹو اے فیئر اینڈ لاجیکل اینڈ آف دس پروسیڈنگ. کے واضح طور پر یہ سچ سامنے آنا چاہیے کہ کس نے شہید ارشد شریف کو قتل کرنے کی پلاننگ کی, کس نے جو ہے وہ اس کی ایگزیکیوشن کی, جس کا جو رول ہے وہ سامنے آنا چاہیے. لیکن اب تک آئی ریپیٹ کے تمام پاکستان کے ادارے جو ہیں وہ اپنے ہی شہری کو انصاف دینے کے لیے غیر مؤثر نظر آتے ہیں اور فیل ہو گئے ہیں اب تک.